تہذیب یافتہ قوموں نے اور آج کل جو نام نہاد لبرلز ہیں جو صبح و شام مولاناؤں کو مذہبی لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور دقیانوس اور فنڈامنٹلسٹ اس ٹائپ کے نعرے لگاتے ہیں، ان لوگوں نے تہذیب یافتہ انسان کو جو ڈیفائن کیا، جو ایکسپلین کیا، جو اس کا نقشہ دنیا کے سامنے رکھا، وہ سچی مچی کے تہذیب یافتہ کا نہیں رکھا، وہ والا تہذیب یافتہ رکھا جتنے یہ خود ہیں. اور آ رہی ہے بات؟ جتنے یہ کیا ہیں، یعنی میں اپنے اعمال کو تو ٹھیک کر نہیں رہا. اب اعمال کو جب میں ٹھیک کر نہیں رہا تو لوگ مجھے غلط کہیں گے نا، تو میں جیسا میں ہوں صحیح آدمی اسی کو قرار دینا شروع کر دوں کہ کیسے بن جاؤ، اس کو صحیح کہتے ہیں. تو بھائی صحیح تو اس کو کہتے ہیں جس کا عمل ٹھیک ہو، جس کا عمل ٹھیک نہیں وہ صحیح کہاں سے ہو گیا؟ تو اب ایک چرسی ہے، بار بار مثال چرسیوں کی پتہ نہیں کیوں دیتا ہوں، اصل میں وہی مثال دینی چاہیے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہو. تو کراچی میں سب سے زیادہ جو چیز اویلیبل ہے وہ کیا ہے؟ چرسی ہیں. اس لیے مثال ہمیشہ وہی دی جائے گی، اور چرس بھی اویلیبل ہے تو اس لیے میں چرس کی مثال دیتا ہوں. اب ایک چرسی سے چرس چھوٹ نہیں رہی ہے، لوگ چرسیوں کو رشتہ دیتے ہیں. بولو، آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے، لڑکی کے ابا نے پوچھا کیا کرتے ہو، آپ نے کہا چرس پیتا ہوں، رشتہ ملے گا؟ نہیں ملے گا. اچھا، چرسیوں کا گیٹ اپ چرسیوں جیسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ان کا جو حلیہ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھو میں حلیہ بول رہا ہوں، حلیہ نہیں بول رہا، حالانکہ یہ لفظ ہا سے ہے، حلیہ. بار بار میں ایک تنبیہ کرتا ہوں مدارس کے طلباء کو کہ اردو کو اردو میں بولا کرو، عربی میں مت بولا کرو. برا لگتا ہے جب اردو کو عربی میں بولا جاتا ہے. تو پھر ہم چرسیوں پہ آتے ہیں دوبارہ. تو چرسی گیا رشتہ کا پیغام لینے کے لیے، تو چرسیوں کا گیٹ اپ عام طور پہ چرسیوں والا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ چرسیوں کا گیٹ اپ تو چرسیوں والا ہوتا ہے. اب کسی نے کہا کہ کم بخت تو چرسی ہے، چرسیوں کو کوئی بھی رشتہ نہیں دیتا، لہذا تو چرس پینا چھوڑ دے، کیونکہ چرسی شریف لوگ نہیں کہلاتے سوسائٹی میں. اس نالائق نے کیا کیا، چرس تو چھوڑی نہیں لیکن گیٹ اپ وہ رکھ لیا جو چرسیوں کا نہیں ہوتا، بلکہ ڈاکٹروں کا، وکیلوں کا، ججز کا، فوج کے افسروں کا، جو بھی سوسائٹی میں اپر لیول کے لوگ ہوتے ہیں، ایجوکیٹڈ لوگ ہوتے ہیں، ان لوگوں والا گیٹ اپ اس نے اختیار کر لیا. نہا دھو کے 3 پیس سوٹ ٹائی میں خوشبو وشبو لگا کے، دانت کو تیزاب سے دھو کے، کیونکہ اتنے گندے دانت ہوتے ہیں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ سے صاف نہیں ہوتے، تیزاب سے دانتوں کو دھو کے، اور خوب جو آج کل بیوٹی پارلر میں دولہا کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، یہ ساری ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام کر کے چرس کی پڑیا چھپائی اس نے، اور اب پیغام نکاح لے کے جا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ایک تہذیب یافتہ انسان ہوں، میرے چلنے کا اسٹائل دیکھو کیسے. پہلے تو آتا تھا لڑکتا ہوا نا، منہ سے رال ٹپک رہی ہے، اب بڑی تمیز سے چلتا ہوا آ رہا ہے اور بہت ہی خوبصورت اسٹائل میں. تھوڑا سا بات چیت کا سلیقہ بھی اس نے سیکھ لیا. یہ دھوکہ ہے یا نہیں ہے بتاؤ؟ کیا اس سے وہ تہذیب یافتہ بن گیا ہے؟ بھائی تہذیب یافتہ کی ایک علامت پیدا کر لی ہے اپنے اندر. دیکھو کسی بھی چیز کی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے، جب تک وہ ڈیفینیشن اس پہ صادق نہ آ رہی ہو وہ چیز وہ کہلانے کی مستحق نہیں ہوتی. تھوڑی گاڑی بات ہے لیکن آسان مثال سے سمجھاؤں گا. اور کچھ علامتیں ہوتی ہیں، کچھ کیا ہوتی ہیں؟ علامتیں ہوتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز یہ ہے. علامت اور ڈیفینیشن میں فرق ہوتا ہے. علامت میں اور کسی چیز کی ڈیفینیشن تعریف میں کیا ہوتا ہے؟ فرق ہوتا ہے. یعنی کسی چیز کو پہچانا جاتا ہے اس کی حقیقت اور ماہیت سے. مثال کے طور پر لوگوں میں قومیں ہوتی ہیں، کوئی پوچھے بھائی مہاجر کسے کہتے ہیں؟ پاکستان میں بہت ساری قومیں ہیں، پٹھان ہیں، مہاجر ہیں، سندھی ہیں، پنجابی ہیں، وغیرہ وغیرہ نا. بھائی مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے، پاکستان میں کراچی میں مہاجر کی ڈیفینیشن یہ ہے
کہ انڈیا پاکستان جب الگ ہوئے تھے تو جو انڈیا سے مائگریٹ کر کے یہاں آئے تھے از کالڈ مہاجر. آئی بات سمجھ میں؟ یہ تعریف ہے. علامت کیا ہے بھائی؟ علامت یہ کہ اردو بولتے ہو, یہ علامت ہے. یہ اردو بولنا تعریف نہیں ہے, کیونکہ بہت سے پشتو بھی یہاں پر جو کراچی میں پیدا ہوئے اردو بول رہے ہیں, اور بہت سے مہاجر میں نے دیکھے ہیں جو پشاور میں رہے ہیں فر پشتو بول رہے ہیں. تو اردو یا پشتو بولنا ایک علامت ہے ظاہری, جس سے پتہ چل جائے گا, لیکن یہ ڈیفینیشن نہیں ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان, مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا ہو, اسلام اب تک چھوڑا نہ ہو اس نے, یا کوئی غیر مسلم ہو کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو چکا ہو. یہ کیا ہے بولو نا ڈیفینیشن. علامت کیا ہے؟ نماز پڑھتا ہو. یہ علامتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ لیکن کیا مطلب جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر کا بچہ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی؟ نہ بھائی ہے مسلمان, لیکن علامتیں مسلمانوں والی نہیں. ہمارے دوست ہیں آسٹریلیا میں, انہوں نے کہا کہ آج کل مسلمانوں کے پاس اپنے مسلمان ہونے کی صرف ایک علامت رہ گئی, یہ ختنے. اس کے علاوہ ساری علامتیں کیا ہیں؟ کوئی کام مسلمانوں والا نہیں. اسلامی ملک کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ آئین میں یہ لکھا ہوا ہو کہ اسلام سپیریئر ہے. علامتیں کیا ہیں؟ اذانیں ہوتی ہوں, مسجدیں آباد ہوں, یہ علامتیں ہیں. لیکن اگر کسی غیر مسلم ملک میں بھی یہ علامتیں پائی جائیں, تھائی لینڈ میں بھی کھلے عام اذان ہوتی ہے, جمعے کے دن مسجدیں بھری ہوئی ہوتی ہیں, لیکن وہ اسلامی ملک نہیں بن جائے گا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ علامت میں اور ڈیفینیشن میں جب ٹکراؤ ہوتا ہے تو ترجیح کس کو دی جاتی ہے؟ علامت سے دھوکہ ہو سکتا ہے, ڈیفینیشن سے دھوکہ نہیں ہو سکتا. ڈیفینیشن ہمیشہ وہ بیان کی جائے گی جو اوریجنل ہوگی. سامنے آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اور آسان مثال, سائنس کیمسٹری میں لوہے کی ایک ڈیفینیشن ہے, ایک فارمولا ہے جس کو آئرن کہا جاتا ہے. علامت کیا ہے؟ ایسے ہاتھ مارو گے ٹن کی آواز آئے گی, سر پہ مارو گے سر پھٹ جائے گا. یہ لوہے کی علامتیں ہیں, لیکن یہ علامتیں ہر جگہ نہیں ہوتی. لوہا پگھلا دیا جائے تو یہ کوئی بھی علامت نہیں پائی جائے گی, حالانکہ لوہے کا جو فارمولا ہے, جو ایکویشن ہے, جو کیمسٹری میں, وہ ساری کی ساری پھر بھی اس پہ صادق آ رہی ہوگی. اور آسان کر لو, کیمسٹری کی پیچیدگی میں مت جاؤ. پانی کی ڈیفینیشن کیا ہے بھائی؟ ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ, دو ہائیڈروجن کے ایک آکسیجن کا مالیکیول مل کے جو ایک کمبینیشن بنتا ہے از کالڈ واٹر, سائنس کی زبان میں. علامت کیا ہے؟ ایسے ایسے لکوڈ ہوتا ہے, یوں ہاتھ مارو گے چھن چھن کی آواز آئے گی. لیکن یہ علامت ہر جگہ نہیں پائی جاتی. پانی کو بوائل کرو بھاپ بن جائے گا, تو اس بھاپ میں H2O تو ہوگا, جو ڈیفینیشن ہے وہ تو ہے, لیکن علامت کیا ہو گئی؟ ابے بول لو نا, کیا جا رہا ہے تمہارا؟ میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. علامت ختم ہو گئی, لیکن علامت ختم ہونے سے کیا وہ پانی پانی نہیں رہا؟ پھر بھی پانی ہے وہ. جس کو آپ سے محبت ہے, اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ محبت ہے وہ آپ کا حقوق ادا کرے, آپ کے آرام کا خیال رکھے. آپ کو تکلیف, میاں بیوی میں محبت ہوتی ہے نا, تو محبت ہے یا نہیں, اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں, لیکن ان علامتوں سے بعض دفعہ دھوکہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پر علامت یہ ہوتی ہے کہ کبھی لڑتے نہیں ہیں, لیکن کیا مطلب اگر کبھی لڑ رہے ہیں تو محبت نہیں ہے؟ ہو سکتا ہے محبت کی وجہ سے لڑ رہے ہوں, کیا خیال ہے؟ تو اس سے ایک بات میرا خیال ہے سمجھ میں آ جانی چاہیے اچھے طریقے سے, کہ تہذیب یافتہ انسان, مہذب انسان, اس کی بھی ایک ڈیفینیشن ہے اور کچھ علامتیں ہیں. بعض دفعہ صرف علامتیں رہ جاتی ہیں, اندر سے تہذیب اس پہ صادق ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو یہ جو نام نہاد لبرلز دنیا میں پائے جاتے ہیں, ترقی یافتہ قومیں جو دنیا میں پائی جاتی ہیں, ان میں تہذیب یافتہ لوگوں کی علامتیں پائی جاتی ہیں, تہذیب کی تعریف ان پہ صادق نہیں آتی ہے. اب سمجھ میں آئی ہے بات؟ علامتیں پائی جاتی ہیں. جو بھی مہذب انسان ہوتا ہے, گیٹ اپ بھی اچھا ہوتا ہے, بات کرنے کی تمیز ہوتی ہے, اس کو تمیز سے بات کرتا ہے, حقوق ادا کرتا ہے.
اندر سے تہذیب یافتہ ہے یا نہیں ہے، یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. اندر سے تہذیب کا تعلق سب سے پہلے دل سے ہے. دل میں کیا ہے؟